الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید محمد عطا اللہ شاہ صاحب بخاری قریب نواز، انتہائی واجب القدر افاضل علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی عطا کردہ توفیق دے نال اساں سب حضرات ایصال ثواب دی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڑے بزرگ محترم جناب قبلہ جام خدا بخش کلوڑا صاحب، آپ دی اہلیہ محترمہ، اور ساڑے برادر مکرم جناب محترم ملک عطا محمد صاحب دی والدہ محترمہ عمر ربی دے نال اس عالم دنیا تو عالم آخرت دی طرف انتقال فرما گئیاں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ساڑی انہاں اماں مائی محترمہ دی بخشش و مغفرت فرماوے، اللہ پاک انہاں دی قبر شریف دوتے ہمیشہ اپنی خاص رحمتاں دا نزول جاری رکھے، اور جتنی عالم قبر عالم برزخ دی منازل ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ دے نال آسان تو آسان تر فرماوے۔ بروز حشر میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی شفاعت عطا فرماوے، اور مرحومہ مغفورہ دے جتنے بھی لواحقین ان پسماندگان ہیں اللہ پاک سب نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ ایکو جی بالکل ختم کر چھوڑو، ہر لفظ سمجھ آوے، مہربانی۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی مقدس اور نورانی تعلیمات دے مطابق خواتین اسلام جب تک عالم دنیاد وچ زندہ اور موجود ہومن تو انہوں جتھے نماز روزے دیگر احکام شرعی دی پابندی دا حکم ہے، بنیادی ترین احکام دے چیز شامل ہے کہ انہوں اللہ پاک نے پردے دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ یہ چیز بھی موجود ہے، 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 دا آغاز انہاں مبارک الفاظ دے نال ہوندا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا۔ اس دے وچ اللہ پاک نے حضرات امہات المومنین نبی پاک علیہ السلام دی عزت و غیرت اور محبوب کریم علیہ السلام دی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نو بالخصوص اور انہاں دے ذریعے دے نال قیامت تک آون والی تمام دی تمام مسلمان عورتاں نو بالعموم حکم جاری فرمایا ہے کہ جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ پیش آونے، جب تک خواتین اسلام نو کوئی طبعی ضرورت نہ پیش آونے، یا جب تک کوئی سماجی اور معاشرتی ضرورت پیش نہ آونے، قرآن پاک نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، تسا مسلمان عورتاں نے اپنے گھراں دے وچ ٹھہرے رہیا کرنا ہے۔ شرعی ضرورت جس وقت خواتین نو پیش آسی تو بالکل شریعت اسلامیہ اجازت عطا کر چھوڑ دیئے کہ وقت او با پردہ طریقے دے نال گھروں باہر ویسن اس شرعی ضرورت نو پورا کرسن۔ شرعی ضرورت ہے جس طریقے دے نال خواتین نو علم دین حاصل کرنا پوندا ہے، تعلیم اور تربیت حاصل کرنا پوندی ہے، یہ انہاں دی شرعی ضرورت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دے پورے زمانے اقدس دے وچ خواتین نو با جماعت نماز ادا کرن دا حکم ہی پیا، اور اس سے واسطے عورتاں نو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرن دا حکم ہی آقا کریم علیہ السلام دی طرفوں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ایک نماز تو لے کے دوسری نماز دے دوران جتنی بھی محبوب کریم علیہ السلام تے وحی الہی دا نزول ہوئے تو جس وقت خواتین بھی با جماعت نماز ادا کر سن، نبی پاک علیہ السلام اللہ دے احکام پہنچا سن، تو جس طریقے مرداں تک اللہ تعالیٰ دے احکام پہنچنے چاہیے دن، خواتین تک بھی برابر اسلام دے احکام اور انہاں دا علم پہنچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس واسطے دوسرا ہی کہ جس نے با جماعت نماز ادا کر سن
تو انہوں نے قیام رکوع سجدہ انہا ساری دی ساری چیزاں دا علم آوے سی. تو اس واسطے علم شریعت حاصل کرنا جس طریقے مردان دوتے فرض پیا انہیں تمام دی تمام خواتین اسلام دوتے بھی علم دین دا طلب کرنا اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام نے فرض قرار دیتا ہوئے ہیں. لہذا خواتین نو علم دے حصول واسطے جتھے کوئی دینی تربیت ہو رہی ہے شریعت مبارکہ دے احکام پہنچائے جا رہے ہیں تو خواتین جڑیاں ان پڑھ انہوں نے چیز لازم ہے کہ ون کے اتنے تعلیم اور تربیت حاصل کر سن باپردہ اور محفوظ طریقے دے نال. دوسری شرعی ضرورت ہے کہ اگر عورت دے اتنے شرائط ساری دی ساری موجود ہو گئیاں تو حج بیت اللہ جس طریقے ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان دے اتنے شرائط دے مطابق زندگی دے وچ ایک دفعہ فرض ہے اسی طریقے اگر مسلمان عورت چی شرائط موجود ہوئے عاقلہ ہوئے بالغہ ہوئے صحت مند ہوئے راستے پر امن ہوئے مال و دولت بھی اس دے کول اتنا موجود ہوئے اور وقت اس دے نال یا اس دا شوہر موجود ہوئے یا اس دے نال اس دا والد موجود ہوئے بیٹا موجود ہوئے بھتیجا موجود ہوئے بھنیجا موجود ہوئے ایسے رشتے جنہوں ذو رحم محرم منہا آکھا ویندہ ہے یعنی یا شوہر نال ہوئے یا وقت ایسا مرد رشتے دار نال ہوئے جس دے نال اس عورت دا نکاح ہمیشہ واسطے حرام ہویا کر دے تو اگر اس ساری شرائط موجود ہوئے سن تو وقت عورت دوتے بھی زندگی دے وچ ایک دفعہ حج بیت اللہ کرنا یہ فرض ہے پیا لہذا حج واسطے بھی اس نے سفر کرنا پوسی. یا عورت اگر منت مندی ہے چاہ کہ اللہ پاک میرا فلاں معاملہ ہو ونیے تو میں حرم کریم دا بن کے عمرہ کر کے آساں اللہ پاک نے کرم فرمایا وہ کم ہو گیا جائز تو چونکہ قرآن پاک بار بار اس چیز نو واضح فرمایا گیا ہے کہ سچے مومن او ہویا کر دیں کہ جس وقت کوئی بھی نظر اور منت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ من گنن تو یوفون قرآن نے فرمایا وہ اپنی نظر اور منت نو پورا کر دیں. تو منت دا پورا کرنا جڑا ہے وہ چونکہ شریعت اسلامیت واجب ہویا کرتا ہے لہذا اس نے عمرے دی چونکہ منت مننی ہے لہذا تعلیمات اسلام دے مطابق عمرہ کرنا واجب ہوئے سی. یہ بھی جڑا سفر ہو سی گھروں نکلنا ہو سی یہ بھی شرعی ضرورت دے تحت ہو سی. تو چاہے علم دین اور تربیت دے حصول واسطے چاہے حج یا عمرے دے سفر واسطے یہ تمام دا تمام شرعی سفر ہے اس وقت عورت رو باہر ونجن دی اجازت ہے. طبعی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان عورت گھر دے وچ بیمار ہو ویندی ہے تو علاج معالجے دا شریعت مبارکہ دے وچ ایسے لوگ جڑے مقام صدیقیت اور مقام قرب دوتے فائز نہیں ہیں انہاں واسطے علاج کرامنا سنت ہویا کرتا ہے. اور جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دے محبوبین مقربین اس مقام قرب دوتے ہیں کہ جڑے جس وقت بھی توجہ کر دیں رب تعالیٰ دے حسن مطلق دے انوار و تجلیات انہاں دی نگاہ دے سامنے ہویا کر دیں اور اللہ پاک دی بارگاہ نال انہاں دا ڈائریکٹ اور براہ راست ایسا قرب اور محبوبیت دا معاملہ ہویا کرتا ہے کہ انہاں دی غیرت قرب اور غیرت محبت اور غیرت عشق الہی برداشت نہیں کرتا کہ وہ رب دا دروازہ چھوڑ کے مسبب الاسباب دا دروازہ چھوڑ کے اسباب نو اختیار کریں تو وہ علاج معالجہ انہاں واسطے کرامنا سنت نہیں ہے. بخاری شریف دی حدیث پاک موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت قیامت ہو سی تو نبی پاک علیہ السلام دی نسبت کریمانہ دی وجہ تو ہی سب تو پہلے اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دی امت دا حساب شروع کروے سی ورنہ تک قیامت والا دن بہت سخت ہے. قرآن پاک فرما رہے کہ 50,000 سال جڑے دنیا دے ہن تو 50,000 سال دے برابر قیامت دا ایک دن نے پیا اور اُدھ وچ جڑا ہے تے زمین جڑی ہے اے زمین نہیں ہومنی یہ تا مٹی دی زمین ہے اور اللہ پاک نے سورج جڑا کہ کئی نوری سالاں دے فاصلے دوتے ہیں اس دے تابکاری اثرات نو برداشت کرن دی اس زمین دے وچ بہت بڑی اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے. لیکن قیامت والے دن دے متعلق تا قرآن پاک ہی اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض یہ زمین ساری دی ساری ختم اور فنا ہو ویسی اللہ پاک تبدیل فرما کے اس دی جگہ دوتے نوی زمین پیدا فرمے سی. اس زمین دے وچ سورج دے گرمیش اور تابکاری اثرات نو برداشت کرن دی صلاحیت نہیں ہونی گویا کہ وہ تانبے دی زمین ہو سی
اور سورج بھی آج دے مقابلے بہت زیادہ قریب ہو سی. اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی موجود ہے بخاری شریف مسلم شریف سب بھی صحیح اسناد دے نال کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہو سن کفار مشرکین منافقین اور او لوگ جڑے مکمل ہی اپنا وقت دن رات غفلت وچ بسر کر رہے ہیں، نہ انہاں دی نماز ال توجہ ہے، نہ احکام شریعت ال توجہ ہے، نہ وہ احکام شریعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس مسلمان معاشرے وچ پیدا ہو گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس سارا معاملہ جڑا ہے وہ ٹھیک ہو گیا. تو ایسے غافل لوگ یا جڑے رات دن اللہ تعالیٰ دی نافرمانی اور گناہ کبیرہ دے وچ اپنے آپ نو مصروف کیتے ہوئے انسانیت نو ایذا پہنچا دیں، تو ایسے لوگ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی ایسے ہو سن جنہاں دا پسینہ کیونکہ کھرب ہا انسان ایک مقام تے موجود ہو سن تو کئیاں دا پسینہ علا حق وئی انہاں دے پہلوؤں دے برابر ہو سی، کئیاں دا گردن تک پسینہ ہو سی. اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کئی انسان او بھی ہو سن قیامت والے دن انسانہ دے پسینہ دے وچ ڈوب رہے ہو سن، ڈبکیاں کھا رہے ہو سن. تو قرآن پاک فرمائندہ ہے کہ اس دن تو ڈرو جس دن دی سختیاں دا عالم اے ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا. فرمایا ایک بندہ دنیا دے جوان ہوندہ ہے، صحت مند، بڑا ہیلدی طاقتور ہوندہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسا صدمہ اس نو اچانک پہنچتا ہے، کوئی مال دے وچ کوئی کمی ہو گئی، خدا نہ خواستہ امتحان آ گیا، کوئی تجارت وچ بڑا نقصان ہو گیا، کوئی خدا نہ خواستہ اچانک شوگر وغیرہ ایسی کوئی مہلک بیماری لگ گئی، تو فرمایا دنیا ہی تے تہاڈا عمومی مشاہدہ ہو سی کہ جوان لوگاں نو بڑی جلدی بڑھاپے دی منزل دی طرف تساں ویندا ہویا دیتے ہو سو. لیکن کیا پیدا ہوندا ہویا بچہ بھی کوئی بڈھا ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن پاک فرما رہے کہ قیامت والا دن وہ سخت دن ہو سی یوم یجعل الولدان شیبا. قرآن نے فرمایا جڑا بچیاں نو فوری طور تے بڈھا کر چھڑے سی. ایسی سختی، ایسی فکر، ایسی گھبراہٹ، ایسی پریشانی جڑی ہے وہ انساناں نو لاحق ہو سی. قرآن پاک فرماندا ہے قیامت دا دن سخت دن ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ من امہ و ابیہ من صاحبتہ و بنیہ. قرآن پاک نے فرمایا ڈرو اس دن تو جس دن میں احکم الحاکمین سارے بادشاہاں دے سب تو وڈے بادشاہ دے دربار دے وچ آسو اور وہ یوم الدین ہے، بدلے دا دن ہے، انصاف دا دن ہے. اس دن کوئی فدیہ کوئی روپیہ پیسہ کچھ بھی قبول نہ کیتا ویسی اور ہر بندے اپنے اعمال دا اپنی سوچ دا جواب دیونا ہو سی. تو فرمایا آئی تا تساں ایک دوسرے دی جائز ناجائز مدد واسطے دوڑ پاؤندے ہو. یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت دا دن او دن نے جس دن ایک بھائی دوسرے بھائی کو جان چھڑا رہے ہو سی. من امہ و ابیہ اپنی امی اپنے والد کو پیچھا چھڑا رہے ہو سی. من صاحبتہ و بنیہ قرآن نے فرمایا اپنی بیوی صاحبہ اور اپنی اولاد اور بیٹیاں کو پیچھا چھڑا رہے ہو سی. ہاں لیکن اگر اج اساں دنیا دے وچ مفاد پرستاں دنیا پرستاں ایسے لوگ جنہاں دی مجلس وچ بیٹھ کے سانو سوائے غفلت دے کچھ نہیں عطا ہوتا، وہ خود بھی گناہاں دی طرف راغب ہیں، سانو بھی گناہاں دی طرف راغب کر دیں، آزان کنہ دے نال سن دے راندن. اگر کوئی دنیا دار بندہ انہاں نو بلاوے چا تو جتی بھی نہ پیسن ننگے پاؤں دوڑ پوسن، لیکن پنجہ گانا انہاں دے سجے کھبے کان دے وچ اللہ دی اذان آ رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن انہاں دے کناں دے جو تک نہیں رینگ دی، ذرا اثر نہیں ہوندا. ایسے لوگ تا قیامت والے دن آپس وچ دوست دشمن بڑے کھڑوتے ہو سن. قرآن پاک ارشاد فرماندا ہے کہ قیامت والے دن جڑا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا جتنے بھی دنیا داری دی وجہ تو ایک دوسرے دے دوست ہیں، ایک قیامت والے دن سارے ایک دوسرے دے نال عداوت اور دشمنی دا مظاہرہ کر رہے ہو سن، ایک دوسرے دے مخالف ہوئے کھلوتے ہو سن، دشمن ہوئے کھلوتے ہو سن. اللہ پاک فرمائے سی تیں فلانے دے خلاف جھوٹی گواہی کیوں دیتی؟ یا اللہ تو جاننا ہے، تو عالم الغیب والشہادت ہے، میرا کوئی یہ وچ قصور نہیں ہے پیا، میں اس دوست تے اعتماد کرداں، اس نے میرے کل جھوٹی گواہی دیوائی آئی. تینوں پتہ آئی کہ فلانا بندہ جڑا ہے واضح قاتل ہے پیا اور اس نے غریب بندے نو علل اعلان اتنے بندے دی موجودگی قتل کیتا، تے وقت جج صاحب ہو کے اور عدالت اور قضا دی کرسی تے بیٹھ کے تے اس نو رہا کر چھوڑا. کیوں تے رہا کیتا؟ یا اللہ میں تا فلانے اپنے زمیندار دوست دی وجہ تو، فلانے دی سفارش دی وجہ تو، فلانے جرنیل صاحب دے دباؤ دی وجہ تو. اللہ پاک فرماتا ہے دنیا دے جتنیاں تواڈیاں ایسیاں محبتاں دوستیاں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو.
قیامت والے دن ایک خلیل تے جگری دوست ایک دوسرے دے دشمن حسن الا المتقین، لیکن او مسلمان جنہوں نے اج دنیا دی زندگی دے وچ سادات کرام دے نال، اولیاء اللہ دے نال، متقین پرہیزگار سچے مسلمانہ دے نال اگر اٹھنا بیٹھنا دوستی لائی ہوئی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اے متقی لوگ قیامت والے دن بھی اپنی یاری اور دوستی نو نبھا رہے حسن۔ اس سے واسطے سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث سے صحیح ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر انسان اپنے دوست دے دین دتے ہویا کرتا ہے۔ اگر کسے دی نفسیات معلوم کرنی ہوئے، کسے دی عادات و اطوار دے اخلاق جاننے ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام فرما دیں اس دے بارے دے تو پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں، تھوڑا جہا ٹائم کڈو جا جڑے پاسے جا رہے تسے پیچھو نال نال لگے ونجو اور اے دیکھو کہ رات دن دا اٹھنا بیٹھنا کیڑے لوگاں نالے، اگر تا اچھے لوگاں دے نالے تو اے شخص بھی اچھا ہے، اور اگر منفی سوچ والیاں دے نال، گناہگاراں دے نال، غافلین دے نال انہاں دا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست دے دین دتے ہویا کردا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، خلت اور دوستی قائم کرن تو پہلے دیکھ لیا کرو کہ تسا کس نو اپنا خلیل اور کس نو اپنا ہم مجلس اور دوست بنا رہے ہو۔ تو میرے دوستو قیامت والے دن جڑا کہ اتنا سختیاں دا دن ہے، سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ سورج جڑا ہے اتنا زیادہ قریب ہو سی اور یہ سارے دے سارے معاملات چل رہے ہو سن، تو ان چاہیدہ تو یہ ہے کہ چونکہ حساب و کتاب شروع نہ ہو رہے ہو سی، لہٰذا یہ حدیث متواتر ہے، کوئی 60 دے قریب سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار دی نورانی ہستیاں نے اس حدیث نو بیان کیتے کہ ساڑے آقا نبی پاک علیہ السلام فرما دیں ہر انسان دی قیامت والے دن خواہش ہو ویسی کہ بھاویں اساں جیڑے پاسے ہی ونجوں لیکن اللہ کریم ساڑا حساب جلدی شروع کرے۔ یہ جو 50,000 سال دے برابر ایک دن نے، گرمی اتنی ہے، سورج اتے کھلوتا ہے سوا نیزے دے گویا کے فاصلے تے، زمین تانبے دیئے، پسینے دے نال لوگ ڈبکیاں پہ کھاندیں، اے عذاب سارے کول برداشت نہیں ہو رہا، لہذا حساب ساڑا شروع ہو گیا، وہ بڑے تمنا کرسن، بڑی آرزو کرسن، لیکن حساب نہ شروع ہو رہا اسی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرما دیں بت اچانک سارے دے سارے انسانہ دے ذہنہ دے چاہے وہ مسلمان غیر مسلمن سب دے ذہنہ دے پیدا ہو سی کہ اساں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اج عرض کرن دی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ آج کل تا آدن نا جی انبیاء کرام علیہ السلام نال کوئی رب انہاں دے مزارات تے حاضری، انہاں نال محبت، غلامی، عقیدت دی کوئی ضرورت کوئی نہیں، اہل بیت اطہار دی پاکیزہ بارگاہ نال کیوں تسا اتنا محبت مودت دا تعلق رکھ دے ہو؟ اولیاء اللہ دے بارگاہ نال پیارے صحابہ کرام دی بار کیوں عقیدت ہے پئی؟ کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ سارا معاملہ۔ تو میرے دوستو قیامت والے دن بھی مہربانی کرائے ڈائریکٹ ہی اللہ پاک نال اپنا تعلق قائم کر لوائے، لیکن نہیں، بخاری مسلم ترمذی سب دے وچ حدیث ہے سیاح متواترن شفاعت دی حدیث، محبوب علیہ السلام فرماندے سارے انساناں دے دل وچ پیدا ہو سی آج وسیلے تو بغیر ساڑی یہ مشکل حل ہی نہیں ہو سکتی۔ آج جتھے تے وسیلے دوتے اور ایسی چیزاں تے شرک دا فتوہ ہے کہ بندہ جی مومن نہیں رہندا، او دا سارا کچھ نماز روزہ ایمان ضائع ہو گیا، مشرک ہو ویندے، وہ قیامت والے دن کیوں مشرک پہ بن دے ہو؟ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب شروع کرواؤ، لیکن نہیں، سارے دے سارے انسان اس نتیجے تے پہنچتے ہیں کہ سوائے وسیلے دے آئی ساری یہ مشکل حل ہی نہیں ہو سکتی، ساری حاجت روائی ہو ہی نہیں سکتی، لہذا آپس وچ مشورہ کرنے لگ ویسن کس نو اللہ دی بارگاہی بطور وسیلہ پیش کروں؟ تو بخاری مسلم دی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے کہ وطا اکسن کہ آدم علیہ السلام دی اساں اولاد ہیں، لہذا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی بارگاہ نو تلاش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نو ڈھونڈنا شروع کر دے سن۔ آدم علیہ السلام ایک جگہ دوتے جلوہ گر ہو سن، حضور آپ ساڑے باپ ہو، ابو البشر ہو، صفی اللہ ہو، اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی ہو، توڑا چہرہ ایک دسو ہے خلقہ اللہ بیدی، توڑے چہرہ انور نو اللہ پاک نے اپنے خاص عمر اور دست قدرت دے نال پیدا فرمایا، لہذا استشفی لنا اندہ ربا کا ساڑا آج کوئی سہارا نہیں۔ آدم علیہ السلام ساڑے باپ ہو، اولاد ہر باپ رو پیاری ہوں دیئے، اچھی ہوئے نہ ہوئے، تو آپ کرم فرماؤ اور رب تعالیٰ دی بارگاہ ساری شفاعت اور سفارش فرماؤ چاہ اسا اور کچھ نہیں چاہتے با اتنا ہو بنے اس میدان معاشر دی سختی تو سن نجات ملے ان یشرافی حسابنا اور سانو میزان تے پہنچاؤ سارا حساب شروع ہوئے
اتو سن نجات ملے اگا جڑے پاسے بھی بہنے ہیں۔ آدم علیہ السلام اتنے اپنے بچیاں دی گل سن کے فرمائے سن انا لیسا لہا انا لیسا لہا، اج رب کریم دی بارگاہ وچ میں کچھ نہیں عرض کر سکتا۔ جتھے آدم نبی علیہ السلام جیسیاں بارگاہاں قیامت والے دن ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ کچھ نہ عرض کر سکن، ہماؤ شما دی کیا جرات ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ڈائریکٹ کچھ عرض کرے؟ وہ احکم الحاکمین دا دربار اسی جرات ہی نہیں ہو رہی۔ انا لیسا لہا انا لیسا لہا، بخاری مسلم، میں اس کم واسطے نہیں ہوں، میں طاقت نہیں رکھتا۔ اذهبوا الی غیری، آؤ کوئی اور وسیلہ تلاش کر دیں۔ پتہ چلا وسیلہ انبیاء کرام دی سنت اختیار کرنا رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ۔ ہاں جی، اذهبوا الی غیری، آؤ میرے علاوہ۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 99 کتاب الصلاۃ دی حدیث صحیح الفاظ ہیں، اور یہ اخبار واحدہ نہیں، یہ خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر قطعیت اور یقین دا فائدہ دیئے، جی میں قرآن دی آیت تے ایمان رکھنا فرض ہے، انہیں احادیث شفاعت رو مرنا فرض ہے۔ احادیث شفاعت دا منکر کدے مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوستو، کیونکہ متواتر اور قطعی چیز دا انکار کر رہے ہیں۔ اذهبوا الی غیری، چلو کہیں اور ہستی کو حضور وقت لے چلو جڑی ہستی نو تسا سمجھ دو۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام او ہستی جڑے کہ اولو العزم ہستی ہیں، اس انسانیت دے وچ آدم ثانی اولاد دا سلسلہ میرے کول جاری ہویا۔ نوح علیہ السلام بھی میرے بیٹے ہیں، لیکن وہ اس عالم انسانیت دے وچ عالم دنیا سب تو پہلی با شریعت رسول ہستی ہیں، نبی دے نال پہلے رسول بھی ان پہ۔ حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام نو تلاش کر لے سن، محبوب علیہ السلام فرمائندے جس لئے آدم علیہ السلام اور ساری انہاں دی اولاد نوح علیہ السلام دے کے فریاد کر سی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائے سن انا لیسا لہا انا لیسا لہا، بے شک میں نوح نجی اللہ ہاں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بڑا میرا مقام قرب ہے، میں برحق نبی اور رسول ہاں، لیکن اس گل دی طاقت میں بھی نہیں رکھتا۔ اذهبوا الی غیری، چلو میں تو انہوں اگلے دروازے تے لے کے چلتا۔ حضرت سیدنا خلیل الرحمن جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ڈھونڈنا شروع کر دے سن۔ ایک مقام تے سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم بن تارخ علیہ السلام دی شفیق ترین ہستی جلوہ گر قیامت والے دن آپ دی بارگاہ چل، حضور انت خلیل اللہ ہے، تسا اللہ تعالیٰ دے خلیل ہو، تسا تا اپنے بیٹے دے حلقوم دوتے اللہ دی محبت چھری چلائی ہے، اپنی عزت و غیرت بیوی صاحبانو وادی غیر زی زرن، کوئی اپنی غیرت نو چھوڑ کے آندہ ہے، دودھ پیمڑا نے بچے نو چھوڑ کے آندہ ہے، تسا تا اللہ دی محبت خود نارے نمرود جو اپنی جان تک دی قربانی۔ تو حضور تواڈی سفارش نو رب تعالیٰ کس طرح؟ آپ فرمائے سے نہیں، میں نو رب تعالیٰ کو حیا آندی ہے، کیونکہ ترائے معاملات ایسے ہیں کہ از روئے مشاکلت میں انہاں ترائے گلاں دی وجہ تو انا لیسا لہا، میں اللہ دی بارگاہ چ نہیں عرض کر سکتا۔ اذهبوا الی غیری، چلو میں بھی وسیلے دا قائلہ اور وسیلہ تلاش کر دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تلاش کر سن۔ اور آدم علیہ السلام بھی نال، نوح علیہ السلام بھی نال، ابراہیم علیہ السلام بھی نال، ساری اولاد آدم تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی تھائیں جلوہ گروں میں نہ مل گئے موسیٰ علیہ السلام۔ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ دوتے اتنا کرم فرمایا، اتنے مقامات عطا فرمائے، آپ کرم نوازی فرماؤ۔ میں آدم بھی تو انہوں فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام بھی تو انہوں فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو انہوں دادا جان بھی تو انہوں فرما رہے ہیں، تو انہوں رب تعالیٰ دی بارگاہ چ بڑا مقام ہے، تو سا کلیم اللہ ہو، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کرو، اللہ تعالیٰ مخلوق دا حساب شروع فرماوے چا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما سن انا لیسا لہا انا لیسا لہا، آج میں اللہ دی بارگاہ جرت نہیں کر سکتا۔ اذهبوا الی غیری، چلو میں تو انہوں اس ہستی دی طرف کہ القاہا الی مریم، جنہیں کلمات اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ دی مخلوق روح دے وچوں ایک عظمت والی روح ہیں، روح منہ، آؤ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نو تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جیسی کریم ہستی جلوہ گر بخاری مسلم وچ محبوب علیہ السلام فرمائدن سارے دے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام سب دی فریاد سن کے فرمائے سن انا لیسا لہا، میں اس کام واسطے نہیں ہوں، میں طاقت اور جرت نہیں رکھدا، لیکن فرمایا مینوں دنیا دے وچ بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس ہستی دی آمد دی سب تو آخر تے بشارت عطا کیتی ہے، اور میری بشارت تو بعد
وہ کریم ہستی تشریف گھنایا نالا میں دنیا دے تو میں تو انہوں اس بارگاہ تک پہنچائنا اور لے کے بنا جس بارگاہ دے اتے ونجن تو بعد تو انہوں کسے ہور بارگاہ چ ونجن دی ضرورت ہی نہ رہی وہ اللہ پاک دے نائب اکبر ہیں اللہ دے خلیفہ اعظم ہیں انہاں دی بیعت قرآن فرماتا ہے اللہ دی بیعت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ انہاں دے دروازے عالی تے بننا رب تعالیٰ تے دروازے عالی تے بنن دے مترادف ہے پیا لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا تو اس بارگاہ نو تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق واسطے ہی مقرر فرمایا کہ جس نے آونا ہے میرے محبوب دے دروازے دے ذریعے تے آوے اس دروازے تے ونجن تو بعد مزید کسے درد دے اتے ونجن دی لوڑ ہی نہیں راندی ضرورت ہی نہیں راندی محبوب علیہ السلام دے مبارک نورانی الفاظ ان بخاری پہلی جلد کتاب الصلاۃ صحیح سند دے نال محبوب علیہ السلام آئیسی دی وجہ تو اپنا ذاتی نام مبارک استعمال فرمایا ثم یستغیثون بمحمد علیہ السلام آیت آدن جی لفظ غوث کتو آ گیا استغاثہ کر دے ہو نبی علیہ السلام دی بارگاہ تو وہ استغاثہ اور فریاد نہیں میں من دے تو وہ قیامت والے دن کیوں ٹورے ودے ہو ہاں جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت فرما دیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی ہاں جی وہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے فرمایا بات عیسیٰ علیہ السلام فرما سن آؤ میرے نال چنانچہ حضرات انبیاء کرام نے سمدی مقدس نورانی ہستیاں بھی اور ساری دی ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے محبوب علیہ السلام فرما دن میری ذات بابرکات نو تلاش کرنا میدان معاشرے شروع کر دے سن یہاں تک کہ میں اللہ دا محبوب ایک مقام دوتے جلوہ گر مل ویسا یستغیثونا بد سارے و سارے انبیاء و رسول علیہ السلام اور تمام انسانیت میں محمد کریم علیہ السلام دے کلو مدد طلب کر رہے ہو سن غوث عربی زبان اچ مدد نو آخ دن استغاثہ یستغیثو استغاثتاً باب استفعال دے وچوں یستغیثونا جمع مذکر غائب فعل مضارع دا صیغہ ہے استغاثہ دا مطلب ہوتا ہے غوث اور مدد طلب کرنا یستغیثونا مدد طلب کر سن غوث طلب کر سن میں اللہ دے محبوب اکبر نائب اعظم خلیفہ اعظم دے کولو فرمایا میں ہی جگہ دوتے جلوہ گر سارے دے سارے میری برگیا افراد فرمایا میرے کولو پہلے جتنے اولو العظم رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دی بارگاہ گئے سب نے فرمایا انا لیسا لہا میں کام نہیں کر سکتا لیکن جی میں نو فریاد کر سن میں اللہ دا محبوب فرمایا سا انا لہا ہاں ہون ٹھیک جگہ تے آئیو میں ہی اس دن واسطے ہاں میں ہی اس مقصد اور کم واسطے ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دی تمام امتوں دے مقابلے ساری خوش قسمتی ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے اس محبوب نبی علیہ السلام دا براہ راست امتی بنایا ہے محبوب فرما دین انا لہا ہاں میں ہی اس مقصد واسطے ہیں بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 218 کتاب المناقب حدیث سے یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خطیبہم یوم عیزن یوم اذا سکتو جس دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ کوئی بھی کلام کرن دی جرت نہ کر رہے ہو سی انا خطیبہم اس دن میں مخلوقات دی فریاد اللہ دی بارگاہ براہ راست پہنچاون والا ہو سا میں اس دن بھی لوگوں دا خطیب ہو سا اور فرمایا کہ لواء الحمد یوم عیزن بیدیہ لواء الحمد حمد جھنڈا اس دن میرے ہاتھ مبارک جچو سی آدم و من سواہ تحت لوائی آدم علیہ السلام اور آپ دے علاوہ جتنی خلقت ہے وہ ساری میرے جھنڈے دے تھلے ہو سی میری اقتداد وچوں سی سب دا مقتدا و پیشوا و رہبر میں محمد کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات حسن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبرکہ وسلم الغرض محبوب علیہ السلام فرما در میں ساری خلق رو جتے اللہ تعالیٰ دا عرش الہی جلوہ گر ہو سی اس دی طرف لے کے چل پوساں وَأَنَا أَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً میں اللہ دی بارگاہ سجدہ کرساں اور فرمایا کہ میں ایسی اس دن اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کرساں تسبیح سجدے دے کہ جس دا استہزار اس عالم دنیا چ کوئی نہیں
اللہ تعالیٰ دی ذات اور اللہ تعالیٰ دی صفات دا بخاری پہلی جلد 107 کتاب الایمان حدیث سے یہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا اعلمکم باللہ و اعرفہ، میں تسا ساری مخلوقات دے مقابلے اللہ دی ذات و صفات دا سب تو زیادہ علم رکھن والا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی سارے محبوب کو فیض حاصل کر دین، فرمایا اللہ دیا انہا صفات دا، اللہ تعالیٰ دے انہا محامد دا اور حمدہ دا، حضرت جبریل علیہ السلام نو بھی انکشاف کوئی نہیں جیڑی حمد میں قیامت والے دن سجدے چ اللہ پاک دی بیان کر سا۔ میں اللہ تعالیٰ دی حمد شروع کر سا، اللہ پاک ارشاد فرماسی ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے محمد کریم علیہ السلام سجدے جو اپنا سر انور اٹھاؤ، سل توتا وشفا تشفا، محبوب سجدے جو اپنا سر انور اٹھاؤ، تسا منگ دے چلے ونیو اساں عطا کر دے چلے ویسو، وشفا تشفا، محبوب کرو جاندی سفارش کرنی نے، تسا سفارش کرو تو اڈی ہر سفارش میں اللہ پاک قبول فرمیدہ چلا ویسا۔ وقت میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چارج کرسا، اللہ پاک تو رحمان و رحیم ہے، خالق کریم ہے، تیری بارگاہ دے سوا کوئی انہاں دا اس وقت داد رسنی، تو کرم فرمائے تیرے ہی بندن، یا اللہ پاک تو انہاں دا حساب شروع فرما۔ اے محبوب علیہ السلام دی شفاعت دیاں ترائے قسمہ چوں، پہلی قسم شفاعت کبرا جدہ قیامت والے دن ظہور ہونے، جب تک محبوب دی سفارش نہیں ہونے اور محبوب دا وسیلہ نہ اولین و آخرین اختیار کر سن، اس وقت تک انسانہ دا حساب شروع نہیں ہونا قیامت والے دن۔ فرمایا وچائی دا تے کہ عالم برزخت وچ سب تو زیادہ پیریڈ اور زمانہ تا آدم علیہ السلام دے بچیاں نے براہ راست جڑے انہوں دے بیٹے بیٹیاں انہوں نے گزارا جی، کیونکہ سب تو پہلے تو انہاں دی وفات ہوئی نا، بعد بعد لوگ آندے چلے گئے، تو چاہیے کہ آدم علیہ السلام دے بچیاں تو حساب شروع ہو گیا۔ فرمایا نہیں، اللہ پاک فرمائے سی میں نے ساری کائنات اپنا محبوب سب تو زیادہ پیار ہے، کہ میں اللہ پاک نے حساب شروع کرنا ہو گیا، محبوب تو بغیر تک کر چھوڑا، لیکن نہیں، میں اس وقت تک نہیں حساب شروع کی تھا جب تک میرے محبوب نے نہیں میری بارگاہ سفارش کی تھی۔ تو محبوب نو امت پیاری ہے، لہذا سب تو پہلے میزان دوتے حساب شروع کرو تو میرے پیارے محبوب دی امت دا حساب شروع کرو۔ محبوب دی امت نو اولیت، بس سر محبوب علیہ السلام فرما دن جس لئے میری امت، تو فرمایا میری امت نو تا ہر ایک بندے نو پتا چل سی کہ مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام ہیں۔ بخاری شریف حدیث سے صحیح ہے، سارے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ سوال کیتا گیا، حضور اتنے جو انسان آپ و خاتم النبیین آخری ترین رسول اور نبی علیہ السلام ہو، توڑے بعد کسے نئے نبی نئے رسول نے پیدا نہیں ہونا، قیامت تک آمن علی انسانیت حضور ان توڑی امت ہے، تو حضور اتنی انسانیت وقت قیامت علیہ دن تا اولین و آخرین انسان حسن، تو سارے انسان حسن رلے ملے ہوئے، تو حضور وہ تسا اپنے امتیاں کس طرح پہچان سو؟ تو جس نے محبوب دے غلام نے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چے سوال پیش کی تھا، حضور تسا امتیاں کنیے پہچان سو؟ محبوب نے وہ سوال کرن والے ہستی دی طرف توجہ فرمائی، وہ جس شعبے نال اس ہستی دا تعلق ہے محبوب نے اس سے شعبے دا معاملہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اے دساؤ 100 گھوڑے جو کھلوتے ہو میں نے، تو نہ 100 گھوڑے ہیں تیرا ایک گھوڑا غرے محجل ہوئے جدی پیشانی دے وال بھی سفید ہوئے، جدے چارے پنڈلیاں جڑیاں کھوراں دے اتوں گوڑے تک اودیاں لتاں جڑیاں سفید والا والیاں ہوئے غرے محجل ہوئے۔ ہاں جی، تو میں نے اے دسا کہ 100 گھوڑیاں دے چھے ایک گھوڑا جڑا ہے وہ غرے محجل ہوئے، تو کیا مالک اس نے 100 گھوڑیاں دے چھے فوراں پہچان لے سی یا نہ پہچان لے سی؟ حضور بالکل پہچان لے سی۔ تو فرمایا جی میں سفید پیشانی والا گھوڑا 100 گھوڑیاں چھو فوری طور تے پہچانا میں اس لیندہ ہے، قیامت والے دن میرا امتی جتھے بھی موجود ہو سی اور کھڑا ہو سی، فرمایا چونکہ میری امت وضو کر دیئے اللہ دی بارگاہ پاکیزہ طریقے نال حاضری واسطے، تو فرمایا میری امت دے جتنے آزائے وضو ہیں نہ مرد و خواتین بچے جوانہ بزرگاں دے 14ویں رات دے چند دی طرح انہاں دے آزائے وضو نور دے نال چمک رہے ہو سن، روشن ہو سن۔ فرمایا صرف میں اللہ دے محبوب نو نہیں اولین و آخرین انسانوں نو پتہ چل ویسی کہ غلامان مصطفیٰ علیہ السلام جنہاں نو قیامت والے دن بھی جنہاں دے آزاد نور دی طرح روشن اور منور ہوئے، باوضو رہنا چاہیے، اپنے اپنوں پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال بس سارے پیارے محبوب علیہ السلام فرما دے میدان معاشر دا سلسلہ مدبرین امر ملائکہ اکرام اللہ دے امر تے اپنی اپنی ڈیوٹیاں تے پہنچ ہوئے سن،
میری امت دیاں لائنہ لگوے سن اور مدبرین امر فرشتے اعلان کر سن کہ رب تعالیٰ دا فرمان ہے فلاں فلاں فلاں۔ بخاری مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے کہ محبوب علیہ السلام فرمادن کہ مدبرین امر فرشتے اعلان کر سن کہ اللہ دا فرمان ہے کہ میرے محبوب دی امت دے چوں 70,000 فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں وہ سارے ایک سائیڈ تے آونیو، کیونکہ 70,000 جڑے تسا ہو تواڈا بلا حساب اللہ نے جنت داخلہ کر چھوڑا ہے۔ وہ 70,000 باقی نبی علیہ السلام دی ساری امتی چو الگ کر دیتے ویسے اور نہ 70,000 نو آکھا ویسی کہ ذرا ہن تسا ان کرو باقی نبی علیہ السلام دی امت دوتے نگاہ پاؤ 70,000 تا ہو گئے بلا حساب و کتاب بخشے انہاں دا حساب ہی کو نہیں، اور انہاں نو اللہ پاک ہر بندے نو فرمیسی تسا میں اللہ نو راضی کیتا، لہذا میرے محبوب دی امت توڑے سامنے میدان معاشر چے توڑے جو ایک بندہ 70,000 دی سفارش کرے، میں اپنے محبوب نبی علیہ السلام دا 70,000 گناہگار امتی توڑے ایک دی سفارش دوتے جنت ہوئی داخل کر سکتا۔ یہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم دی 70,000 من امتی 70,000 اوین میری امت دوچ جڑے بلا حساب جنتی داخل کیتے ہوئے سن، اور 70,000 چو ہر بندہ اپنے نال 70,000 دی بخشش کروا کے بلا حساب جنتی لے کے ویسی۔ محبوب فرماندن دنیا چنا دی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے لباس دی فکر نہ کر سن، ہر وقت اللہ تعالیٰ دے حسن مطلق دے انوار و تجلیات، اور فرمایا اذا مردو جس لئے انہوں نے کوئی جسمانی تکلیف لاحق ہو بنے علاج معالجہ نہیں کر دے بلکہ سنت ابراہیمی تے چل دن کہ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن فرمایا اذا مردتو فہو یشفینی، میں جس لئے بیمار ہونا وہ مسبب الاسباب شافی ذاتی میں نے شفا عطا فرمایا۔ میرے دوستو جڑے تے انہا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چھو اس مقام قرب دیتے انہا واسطے علاج سنت نہیں ہوتا، باقیاں واسطے تے علاج سنت، لہذا خواتین اسلام بھی اگر اس مقام قرب دیتے اور مقام مشاہدہ اور مقام شہود دیتے فائز نہیں تو انہا علاج واسطے بڑھنا ہے، یہ انہا دی طبعی ضرورت ہو گئی کہ انہا نے ہاسپٹل دے وچ بڑھنا ہے، حکیم معالج ڈاکٹر دے کول بڑھنا ہے، شریعت اس مقصد واسطے اجازت عطا کر چھوڑی ہے۔ اور سماجی اور معاشرتی ضرورت یہ ہے والد صاحب دی زیارت کرنی ہے، باقاعدہ ساری فکری کتاباں دے مسئلہ موجود ہے، فتاوی اسلام دی کتاباں دے مسئلہ سبجیکٹ آ رہے ہیں۔ اگر والد گرامی زندہ ہے ایک شادی شدہ مسلمان عورت دے یا والدہ محترمہ زندہ ہے 3 مہینے بعد عورت باقاعدہ اپنے شوہر دے کولوں مطالبہ کر سکتی ہے، بھائی میں والد صاحب کی زیارت کرنی ہے، اپنی جان کی زیارت کرنی ہے، شوہر پابند ہو تو الغرض جس وقت اس نے والدین کی زیارت واسطے ملنا ہے، بہنا بھائیوں کی ملاقات واسطے ملنا ہے، کوئی علاقے میں مسلمان مریض ہو گئے اس کی اجازت واسطے ملنا ہے، کوئی فوت ہو گئے اس دی وارثہ خواتین کے نال تعزیت واسطے ملنا ہے، تمام اسلام دی سماجی اور معاشرتی ضروریات ہیں۔ لہذا قرآن نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ پیش آونی، جویں حج عمرہ یا طلب علم دین دا معاملہ ہے، جب تک کوئی طبعی ضرورت نہ پیش آونی علاج معالجے دا معاملہ ہے، جب تک کوئی سماجی ضرورت نہ پیش آونی والدین بہنا بھائیاں رشتہ داراں دی ملاقات زیارت، بیماراں دی عیادت اور فوت شدگان واسطے دعائے مغفرت اور انہاں دے لواحقین نال تعزیت، جب تک یہ 3 ضرورتاں عورتاں نو پیش نہ آسن قرآن فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تسا اپنے گھراں دے وچ ٹھہرے رہیا کرنا ہے، اور جس لئے کوئی سماجی ضرورت شرعی ضرورت طبعی ضرورت لاحق ہو سی تو اللہ پاک فرماتا ہے عورت عاقلہ بالغہ نو گھروں باہر ونجن دی اجازت ہے، لیکن اجازت ایک شرط دے نال مشروط ہے، اور اس شرط کیا ہے؟ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 58 جس نو آیت حجاب آکھا ویندا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یوزین۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، قل لازواجک، آپ اپنی تمام دی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نو ارشاد فرما چھوڑو
وَبَنَاتِكَ، اور محبوب اپنی تمام دی تمام مقدس نورانی صاحبزادیاں نو بھی ارشاد فرما چھوڑو۔ اگر محبوب علیہ السلام دی ہک کریم صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات ببرکات ہویا تو ات واحد دا لفظ آویا یا ایوہ النبی کل ازواجے کا و بنتے کا، اگر دو پیاری صاحبزادیوں میں نہ تو ات کل ازواجے کا و بنتی کا تسنیہ دا صیغہ مضاف ہویا، لیکن نہیں، اللہ نے جمع دا لفظ مضاف فرمایا وَبَنَاتِكَ۔ محبوب اپنی تمام ازواج مطہرات نو بھی حکم ارشاد فرماؤ، اپنی تمام دی تمام مقدس نورانی پیاری صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نو بھی حکم ارشاد فرماؤ، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور باقی مومنین دی بھی جتنی خواتین ہیں قیامت تک انہوں نے حکم میں اللہ تعالیٰ دا پہنچا چھوڑو، یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ جڑن بھی نہ ضروریات دیتات گھرو باہر قدم رکھسن، پہلے بھاری چادر اپنوتے کر کے حجاب شرعی اور پردہ شرعی کرسن۔ اگر شرعی پردے تو بغیر خاتون باہر ویندی ہے تو گناہ کبیرہ دی مرتکب ہو رہی ہے۔ عموماً ساڑے بھائی دوست سوال کر دیں استاد جی قبرستان اچ عورتاں دا ورنہ جائز ہوندہ یا نہیں جائز ہوندہ، تو میں شرعی مسئلے دا جواب بھی دیندہ ہونا، ساڑے اساتذہ بھی اور علماء بھی جواب عطا کر دیں، ساڑے مشائخ بھی، لیکن ایک سوال ساڑا بھی ہے آپ حضرات دوتے جڑنی خواتین دے متعلق سوال کر دیو، قبرستان دے بارے سوال کر دیو جی استاد جی قبران دے وچ عورتاں دا ورنہ جائز ہے یا نہیں، قبرستان ورنہ جائز ہے نہیں۔ اللہ دے بندے ہو، اگر ایک عورت شرائط دے مطابق قبرستان دے وچ جا رہی ہے تو قبران والے تو کچھ بھی نہیں آکھنا اس عورت نے۔ کیا قبر شریف دے وچوں آ کے کسی میت نے اس عورت نال کو کلام شروع کرنے ہونے یا عورت نے اس نے کوئی پکڑ لمنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ عالم برزخ اور عالم قبر دے وچ اے مائی صاحبہ عالم دنیا دے وچ قبر والیاں دے کولوں تو زندہ عورت نو کوئی خطرہ نہیں نا۔ تو جتھے بیان کروں قبرستان میں عورت کا جانا جائز ہے یا نہ جائز، وہ بھائی سوال اے پوچھو کہ بازاراں دے وچ عورتاں دا بننا جائز ہے یا نہ جائز، جتھے زندہ مرد موجود ہیں نامحرم، قبراں والیاں کولوں عورتاں نو خطرہ ہے، مائیاں بہناں بیٹیاں نو، یا انہاں زندہ مرداں نامحرم اجنبیاں دے کولوں خطرہ ہے، لیکن اتھے تا تساں کھلے عام اجازت دیتی ہوئی ہے۔ اتھے تا دیو میں مصروف ہاں، میرا ٹوتھ پیسٹ ہی پپو دی اماں تو آپ لئیاں میں، میرے واسطے پیسے میں تن دینا پیا، فلانی شے بھی میری لئیاں میں، مردانہ ضرورت دی چیزاں بھی انہاں دے ذمے چلیں دیو، انہاں دے بارے کدے سوال نہ کر سو، قبرستان دے بارے تساں سوال کر سو۔ الغرض میرے دوستو، عورت نو جس وقت بھی ضرورت لاحق ہو سی شرعی یا طبعی یا سماجی معاشرتی، قرآن پاک فرماتا ہے یدنینا علیہن من جلابیبہن۔ عربی زبان دے وچ جلابیب جلباب دی جمع، جلباب ایسی چادر نو آکھا ویندا ہے کہ جڑی دبیز اور موٹی اتنی ہوئے کہ اگر فضا دے وچ اس نو سدھا کر کے لہرا چھوڑو تا آر پار نظر نہ ویندی ہوئے، اتنی موٹی چادر ہوئے اور اتنی بڑی ہوئے کہ عورت دے جسم نو مکمل طور تے چھپا لوے۔ باقی یہ ٹوپی والا جڑا شٹل کاک برقع ہویا کردا ہے میاں والی دے علاقے دے وچ، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان دے علاقے دے وچ اور سارے سرائکی بیلٹ وچ، یا یہ فیشنی برقع ہو گیا، تو یاد رکھا ہے تمام علماء متفق ہیں اور علماء ہندوستان نے تو باقاعدہ ادھتے فتویٰ بھی جاری فرمائے جڑا فیشنی برقع اتنا اٹریکٹیو، ادھتے اتنا کڑھاؤ کر چھوڑنا، اتنے بناؤ سنگار کر چھوڑنا، ادھتے ستارے لا چھوڑنے، شیشے لا چھوڑنے، کہ الٹا عورت فیشنی برقع پا کے چلے تو جنہ نہ ہی دیکھنا وہ بھی ادھی طرف دیکھ رہے ہوں میں نے، تو الٹا دعوت نظارہ دیونا تو برقع دا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ یہ جو برقع جائز نہیں ان پہ، عورت العورت عورت مثلا مقصد تائی پوشیدگی، الٹا مردہ دیا نظرہ دی طرف تا متوجہ ہو رہی ہیں، جاذب نظر نہیں ہونا چاہیے، سادہ چادر ہوئے، اگر وہ شٹل کاک برقع یا علاقائی رواج دے مطابق کوئی برقع پہن دین تو وہ جاذب نظر نہیں ہونے چاہیے، الٹا پوشیدگی دا پردے دا فائدہ دیویں۔ لیکن یہ سارا علاقائی رواج ہے، اسلام ہے کہ اگر بھاری چادر عورت اچھے طریقے اپنے ہوتے اوڑھ لین دیئے تو بالکل او شرعی پردہ کر رہی ہے۔ اور میرے دو جس طریقے دنیا دے وچ پردہ لازم ہے، انہیں جس نے مسلمان عورت مائی صاحبہ کوئی بھی ساری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وفات پاویں دیئے تو سب تو پہلا معاملہ جس وقت آمنا ہے اس نے سنبھالن دا وفات تو بعد تو شریعت مبارکہ دا حکم ہے کہ ساڑیاں گھر دے وچ موجود
باقی ماما دے کولوں، باقی زندہ بہنہ دے کولوں، ساڑیاں بیٹیاں دے کولوں، ساڑیاں بہوں اور نوہا مائیاں دے کولوں اتنا علم شریعت دا موجود ہوئے کہ گھر دے وچ اگر کوئی مائی صاحبہ فوت ہو گئی ہے تو انہوں نے پتہ ہوئے کہ اللہ اور دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہن احکام کیا اسا انہاں دے جسم نو کس طریقے نال جوڑنا ہے، اعضاء نو کس طریقے نال سنبھالنا ہے۔ اس وقت ساڈے تے لازم ہے والدین دی طرفوں اولاد واسطے سب تو بڑا تحفہ جڑا ہویا کردا ہے وہ محبوب علیہ السلام دی حدیث وچ واضح کہ انہاں نو علم اور انہاں دی کامل تربیت ہویا کرتی ہے۔ اگر اساں بے پناہ انہاں واسطے محلات بیٹے بیٹیاں واسطے تعمیر کر چھوڑے، اساں انہاں نو اعلیٰ ترین لباس ہمیشہ اعلیٰ ترین ذوق دے مطابق پرووائیڈ کیتا، انہاں دا کھاون پیون اعلیٰ ترین اساں میسر کیتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اساں انہاں نو علم نہیں دلا سکے جیڑا علم انہاں نو دنیا چی فائدہ دے وے قبر چی 50,000 سال دے دن دے برابر قیامت والے دن ابد الآباد تک عالم آخرت اگر وہ علم نافع انہاں نو اساں نہیں پرووائیڈ کر سکے، اگر تربیت انہاں نو اٹھن بیٹھن دی تمیز بزرگاں دا ادب معاملات کس طرح چرامنے اللہ دے حقوق کیا نو دے محبوب دے پیارے اہل بیت اطہار دے آپ دے پیارے صحابہ کرام دے کیا حقوق ہیں اگر ایسا نہیں ڈا سکے نہ تعلیم دے سکے نہ تربیت دے سکے تو میرے دوستو اساں اصل حق اپنی اولاد دا ادا نہیں کر سکے اسمت گناہگار ہے کیونکہ جی میں والدین دے حقوق اولاد دوتے ہیں انہیں اولاد دے حقوق والدین دوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دی پوری کتاب ہے مشعلۃ الارشاد الی حقوق الاولاد، تا اسلام وچ عدم توازن نہیں، ان بیلنس معاملہ نہیں ہے پیا، والدین دے حقوق اولاد تے رکھے گئے، اولاد دے حقوق والدین تے رکھے گئے، اولاد دا پہلا حق ہے کہ انہاں دا نام رکھنا ہے تا اسلامی نام رکھنا ہے، جڑا انہاں دنیا چی اسلامی پہچان دے وے قبر حشر دے وچ فرشتیاں دے سامنے بھی اسلامی پہچان دے وے، غیر مسلمہ دے نامہ دوتے بچیاں دے نانوں میں کفار اور مشرکین اور منافقین دے نامہ دوتے اور جہنمی لوگاں دے نامہ دوتے انہاں دے نانوں میں نا جنن رکھو اسلامی پہچان والا نا دو یہ انہاں دا حق ہے۔ اس تو بعد انہاں دی تعلیم تربیت دا خیال کرنا ہے، رزق حلال بنیادی ترین حق دے وچ محبوب علیہ السلام فرماندے ہیں جڑے پیٹ وچ حرام دا لقمہ پہنچدا ہے اور جڑا خون اور جڑا گوشت حرام دے نال بن رہے وہ جہنم وچ رون دا زیادہ حقدار ہے۔ اساں اج اپنے بچے نو ایک لباس لے کے دینے پیاری بیٹی نو ایک لباس پیش کر دیں، حدیث صحیح ابو داؤد شریف مسند احمد محبوب علیہ السلام نے فرمایا من اشترا ثوبا بعشرۃ دراہم 10 درہم دا اگر کسی لباس خریدا، محبوب دے زمانے اقدس وچ اس دور دی کرنسی دینار درہم دی بڑی اہمیت ہے، سونے چاندی دے درہم اور دینار ہوندے ہیں، دینار سونے دا درہم چاندی دا بڑی ویلیو آئی کرنسی دی جزیرہ نما عرب وچ بڑا درہم دا قیمتی ترین نفیس اعلیٰ ترین لباس میسر ہوندا ہے۔ فرمایا من اشترا بعشرۃ دراہم ثوبا جے 10 درہم دا لباس خریدا 9 حصے بالکل خون پسینے دے حق حلال دی کمائی دیان، صرف 10واں حصہ 10واں درہم اس دے وچ حرام دا شامل ہو گیا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لن یقبل اللہ لہو صرفا ولا عدلا ما دام لابسا، جب تک وہ لباس دے گھر وچ موجود پیارا سی اللہ تعالیٰ نہ اس دی کوئی فرض عبادت قبول فرمائے سی نہ کوئی نفل عبادت قبول فرمائے سی۔ تب مسلمان فاقہ گزار گندے لیکن نہ خود حرام استعمال کر دے نہ اپنے بچیاں تک، کیونکہ وہ جہنم دے ساڑھے بچے دیا شکایت بچہ آ کے رو پوے نا چھوٹا بچہ بچی میں جی سکول ٹیچر نے تھوڑی دیر اچھی جگہ تو دے دھوپ پچ کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ میں ہوم ورک کوئی نہیں کر کے گیا، میں کاپی دوتے ABC کوئی نہیں لکھی، 10 تک گنتی ایک تو لے کے 10 توڑی انگلش دے وچ اردو دی کوئی نہیں لکھ سکا، میں ٹیچر نے دھوپ پچ کھڑا کر دیتا ہے وطا والدین دوڑ پہنے تو سا جی ساڑھے بچے دی ٹیچر ہو ساڑھے بچے نو دھوپ دوتے کھڑا کیتا نے اگر اس نو سن سٹروک ہو بنیا گردن توڑ بخار ہو بنیا دیتے پہ آج کل کیسے حبس دے دن پر اتنی شدید تپش والی دھوپ۔ تو میرے دوستو اتھوں غور کروں چاہ جیڑے پیارے بچے دا 5 منٹ آج اس دنیا دے دھوپ پچ کھڑا ہومنا گوارا نسے کر دے رزق حرام کھوا کے انہاں بچیاں نو اسا جہنم ہی سڑنا کیوں گوارا کر رہے ہیں اگر مخلص والدین ہیں تا
تو اصول کافی دے وچ مشہور شیعہ محدث علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی جڑے 329 ہجری فوت ہو رہے ہیں، وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے پیارے فرزنداں جو سب تو بڑے فرزند حضور سیدنا زید الشہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے 120 ہجری دے جامع شہادت عراق وچ نوش فرما رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے سب تو بڑے فرزند سیدنا زید ان پہ ایک قیامت تک عرب و عجم دے جتنے سادات کرام زیدی اپنے نا دے نال لکھتے ہیں، نظر زیدی، فلاں زیدی صاحب، یہ سارے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے سب تو بڑے فرزند، سب تو پہلے فرزند حضور سیدنا امام زید الشہید دی اولاد امجاد دی چون۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے دوسرے پیارے فرزند سیدنا عمر بن امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ آپ اگر آل تشیع کتاب اصول کافی پڑھ دے چلے ویسو ہر دوجے تریجے صفحے دوتے آسی ان عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کہ حدیث مروی ہے عمر دے کولو، عمر بیٹے جڑے علی دے، علی کونن علی اوسط امام سجاد امام زین العابدین، علی کہندے بیٹن بن حسین امام حسین دے فرزند، امام حسین کہندے فرزندن بن علی، علی پاک امیر المومنین دے فرزند، ابن ابی طالب حضرت امیر المومنین کونن حضرت ابو طالب دے فرزندن، تا عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تا حضرت امام زین العابدین دے دوسرے پیارے فرزند حضور سیدنا عمر بن علی بن حسین، اور تیسرے فرزندن سیدنا محمد بن علی بن حسین یا سیدنا محمد الباقر رضی اللہ عنہ کریم ذات بابرکات ہیں۔ حضرت زید الشہید آپ دے بارے چ اصول کافی دے وچ کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جنہاں نے میدان کربلا دے سارے واقعات اپنی اکھاں نال ملازم کیونکہ شدید بیمار اللہ دی حکمت آئی قیامت تک حسینی سادات دا نور فیض و برکت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دے ذریعے اللہ نے جاری رکھنا آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دا اظہار کرنا آئی کہ جس یزید نے اپنی دنیا داری دی خاطر دنیا دی محبت دی چاہ کے میرے پیارے محبوب دی حسینی نسل نو سرے تو ختم کرنے دی کوشش کی تھی، اس حسین دے تحق بیٹے دیچوں میں اللہ نے زمین نو حسینی سادات لال بھر چھوڑے، لیکن یزید دی نسبی نسلی اولاد دیچوں آج کیڑا جڑا کے میں یزید دا پترہ وہ دی نسل ختم۔ ہاں جی تو میرے دوستو دنیا داری دے پیچھو دین نو قربان نہ کرو، دنیا داری دی خاطر حق دا ساتھ نہ چھوڑا کرو، دنیا نو ترجیح نہ دیوں۔ یزید نے دنیا دی محبت ہی چاہ کے حضرت سلطان العارفین برہان الواسلین سیدنا سلطان باہو لجپال کریم قدس سر العزیز جنہ دا ربیع الثانی دی پہلی جمعرات سن 1102 ہجری چ وصال ہے، آج یہ 1444 سن ہجری، ٹھیک 342 سال حضرت سلطان باہو علیہ رحمت دے وصال ایک دس ہو چکن۔ آپ دی بڑی شورا آفاق کتاب فارسی زبان ہنو دا اردو ترجمہ ملدا ہے عین الفقر شریف، عین الفقر شریف حضرت سیدنا سلطان العارفین برہان الواسنین سیدنا سلطان باہو قادری سروری غریب نواز قدس سر العزیز آپ ارشاد فرما دیں کہ میں نو دنیا دے نال اس واسطے بھی شدید نفرت ہے کہ دنیا دی محبت تہائی کہ یزید نے امام حسین جیسی ہستیاں نو شہید کروا چھوڑا، یہ دنیا داری تہائی، حب دنیا تہائی۔ تو جس دنیا دی محبت ہے خانوادہ رسول اللہ السلام نے اس نے ختم کرام دی کوشش کی تھی، اللہ نے تو ایک امام زین العابدین اجڑے پاسے نگاہ پاؤ حسینی سادات کرام دے قدمہ دی برکت دنیا دے نظر آسی جلوہ اسی۔ اللہ تعالیٰ حسنی حسینی سادات کرام دے تلویاں دی برکات تا ابد اسا سب دے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یزید دی نسل کتے 5 بیٹے ہیں یزید دے، ٹھیک ہے جی، کتنیاں بیٹیاں یزید دیاں، لیکن کوئی بھی آجو دا نام لیوا کوئی نہیں ہے پیا، کوئی نہیں دعویٰ کردہ میں یزید دی اولا، ختم ہو گئے سارا کچھ۔ بہرحال حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آبت سن 61 ہجری جمعے والے دن میدان کربلا ہوئے، اور آپ دا وصال 19 محرم الحرام
سن 94 ہجری چ امام زین العابدین رضی اللہ تو دی مدینہ طیبہ وصال 61 ہجری محرم تو لے کے 19 محرم سن 94 ہجری تک یہ دیکھ لے سو 34 سال میدان کربلا تو بعد 34 سال 9 دہاڑے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ عالم دنیا جلوہ گر رہے. آپ نو اگر کوئی مرید ٹھنڈا پانی چا پیش کریا آپ رومن لگ ویندے ہیں. ٹھنڈا پانی پیمن دی طاقت ہی نہیں ہوندی ہے. آپ نو وہ ساری ہستیاں دی پیاس یاد آندی ہے. بت آپ اگر مدینہ طیبہ دے بازار ہی چو گزرے نا جس مقام دی طرف تو راستے وچ اگر کوئی لوگ ایسے ہو میں نا جڑے چھری فروش ہو دن آخر لوگاں نو کٹلری دے سامان دی ضرورت ہوندی ہے, چھریاں کانٹے وغیرہ سب دی ضرورت ہوندی ہے. وہ جس لے دیکھے نا کہ امام صاحب تشریف لے آ رہے ہیں وہ چھریاں وغیرہ تے فوراً کپڑا پا چھوڑے نا. قصاب جڑا جانور ذبح کیتی بیٹھو میں نا گوشت ادھو تے کپڑا پا چھوڑے نا امام صاحب دے دل مبارک دوتے اثر ہومن لگ ویندا ہے. تو وہ امام زین العابدین سیدنا زید الشہید اپنے پیارے فرزند نال اتنی محبت فرمیندے ہیں کہ کھانا آپ اکیلے نن تناول فرمیندے ہیں. آپ دے آستانِ پاک تے مدینہ طیبہ آپ دی حویلی بہت بڑی, ہر وقت مریدین دا جوں کٹا حال حقیقت دا کھانے دا ٹائم ہو گیا جتنے مہمان ہوئے نا اجنبی واقف نا واقف سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سب واسطے دسترخوان دا حکم دے وینا. کھانا ہر وقت تیار ہوندا رہندا ہے. دسترخوان لگ ونیا آپ سب نو دعا عطا کرے نا بسم اللہ کرو کھانا کھاؤ اور خود نہ کھاویں نا پہلے ایک لقمہ تیار کرے نا سالن دے نال لاویں نا شوربے ڈبکی دے کے اس نو اپنے منہ مبارک وچ رکھے نا تھوڑی دیر اس نو ٹھنڈا کرے نا چبا کے نرم کرے نا وقت اپنے منہ مبارک دے نال اپنے بڑے فرزند سیدنا زید الشہید آپ دا منہ مبارک لا کے ڈائریکٹ اپنے منہ چونا دے منہ مبارک ہمیشہ آپ دا معمول. وقت ایک سردار نے گل کی تھی حضرت امام زین العابدین دے وصال تو بعد امام زین العابدین نے ایک مطالبہ کیتا اسا کا نہیں جی میں تہاڈا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا. آپ دے والد گرامی دا چکے ہو شاگرد آئی. آپ نے فرمایا کہ کدے میرے والد نو تے کھانا کھاندے ہو ڈٹھا ہے؟ حضور ایک واری نہیں ہزاراں واری. فرمایا کیویں کھانا شروع کر دیاں؟ فرمایا دا معمول آئی تو انہوں سجے پاسے بٹھان دیاں تسا وڈی عمر نو پہنچ گئے وقت انہاں دے معمول وچ کوئی تبدیلی نہ آئی. وہ لقمہ پہلا تیار کرے نا اپنے منہ چ رکھے نا تواڈے منہ چ پاویں نا وقت دوسرا لقمہ خود کھاویں نا وقت جس لئے تسا لقمہ کھا لو دوسرا لقمہ تیار کرے نا منہ مبارک پا کے وقت ہے حضرت زید تواڈے. فرمایا ماذا یفعلو ابھی میرا والد امام زین العابدین کام کیوں کر دیاں؟ فرمایا اس واسطے کو انہوں ڈر لگدا ہے کہ کھانا گرم ہے اور تواڈے نال محبت اتنی آئی کہ اگر یہ تتا اور گرم لقمہ میرا بیٹا زید کھاسی تو دا تالو اور زبان نہ سڑ بنے. فرمایا جڑا میرا والد میرے تالو تے زبان دے سڑن دا اتنا خیال رکھتا ہے تو میں ہمیشہ جہنم میں ہی سڑا ہوں میرا والد برداشت کر سکتا ہے. تو فرمایا جیڑیاں گلاں توانوں دس دین سانو کیوں نہیں دسائیاں اگر یہ دین ضروری انتا. میرے دوستو آج سانو بچے بڑے پیارے دھوپ ہی تا اپنے بچے بچی دا کھڑا ہونا آسان گوارا نہیں کر سکتے تو جہنم میں ہی سڑنا اس وقت سب تو پہلی چیز ہے اسلامی نام اور انہاں دا رزق حلال دا اہتمام انہاں دی تعلیم تربیت. الغرض جس نے مسلمان مائی صاحبہ دی وفات انہاں دے غسل کفن دے معاملات نماز جنازہ دے معاملات اور نماز جنازہ دے بھی یہ چیز ذہن چ رکھا ہے مسلمان دی پوری کوشش کی تھی کرو کہ نماز جنازہ ضرور شرکت کی تھی کرو. یہ نہیں کہ اگر مالدار کوئی بندہ علاقے دے شہرت رکھن والا وہ فوت ہو گیا تو وہ اتنے جمع ہوئے جنازے دے حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے ٹھیک ہے جی کہ جگہ ہی نہ رہی بہت اچھی گل ہے لیکن غریب دے جنازے چی اس سے جذبے نال گئے کرو جڑے جذبے دے نال مالداراں دے جنازے دے چویندے ہو. مالداراں دے جنازے تے منہ دکھاونا تسا ضروری سمجھ دو لیکن اصل جڑا اجر مل سنے نا وہ غریباں دے جنازے دے شامل ہو کے مل سنے. اور وہ دعاواں یاد کرو جنازے دیاں لیکن اگر دعاواں نہ بھی یاد ہوئے جنازہ نہ قضا ہو دیتا کرو پوری کوشش کیتی کرو. کئی نیک میتاں ایسیاں ہو دیاں انہاں دے جنازے دے شرکت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ساری بخشش فرما چھوڑتا ہے. تو جنازے دے دو ہی چیزاں رکن قیام اور 4 تکبیرات. اگر دعاواں نہیں بھی یاد جس لئے تساں جنازے دی نیت کر کے کھڑے ہو گئے قیام پہلا رکن پورا ہو گیا. امام نے 4 تکبیرہ آکھنیاں تساں بھی اللہ اکبر نال آگ چھوڑ سو دوسرا رکن بھی پورا ہو گیا. درمیان دے پہلی تکبیر تو بعد حمد و ثنا دوسری تکبیر تو بعد درود پاک
تیجی تکبیر تو بعد دعا، یہ چیزاں سنت ان پہ ہیں۔ سنت پوری ہوئے کامل ہوتا ہے نماز جنازہ، بے پناہ اجر و ثواب۔ لیکن اگر سنت چھوٹ ویسی، حمد بھی تو انہوں آندھی ہے، درود بھی آندھا ہے، یہ دعا نہیں بھی یاد تا اللہم اغفر لہو استغفر اللہ پڑھی رکھو۔ جنازہ نہ چھوڑا کرو کہ جس نے باوضو ہو کہ قیام ہی تسا کر لیا جنازے دی نیت نال، 4 تکبیرہ بھی امام دے نال آگ چھوڑیاں، تواڈا جنازہ امام نال بالکل صحیح ادا ہو گیا۔ کوشش کیتی کرو دعا بھی نال یاد رکھو۔ اور میرے دوستو، سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی مقدس نورانی تعلیم ہے، لا ہداد الا ثلاثۃ ایام۔ کوئی مسلمان مرد اور فوت ہوئے تو فرمایا بتو دے لواحقین وفات دے وقت تو لے کے 72 گھنٹے پورے عمر تک، 3 راتاں 3 دن پورے عمر تک انہاں واسطے جائز رکھا ہے شریعت مبارکہ نے کہ وہ ہداد یعنی سوگ کر سن۔ سوگ دا لفظ فارسی سین واو اور گاف نال لکھا ویندا ہے، اردو چی اس نو سوگ آکھا ویندا ہے، عربی زبان چ ہداد آکھا ویندا ہے۔ تو فرمایا لا ہداد الا ثلاثۃ ایام، سوگ اور ہداد ہو سی 3 دہاڑے تک افسوس۔ لواحقین میت، اہل میت اپنی ساری مصروفیات 3 دہاڑے واسطے چھوڑ دے سن، اپنے گھر دے وچ موجود رہ سن، اور جویں جویں علاقے دے وچ رشتہ داراں نوں پتہ چل سی وہ ٹائم کٹ کے آسن، تعزیت کر سن۔ محبوب علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے من عزا اخاہ فی مصیبت ہی، فرمایا میرے کسے بھی امتی نو کوئی مصیبت پہنچے اور دوسرا دا مسلمان بھائی ٹائم کٹ کے آ کے 5-7 منٹ اس دے کول آ کے بیٹھ ویندے، اس نو تعزیت کرے کہ جی اللہ پاک دی طرفوں امر آ گیا، تواڈے تے امتحان آیا ہے، صدمہ آ گیا، تواڈا نقصان ہو گیا، اللہ دی بارگاہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس صبر دے وے اس صدمے اور ایدہ نعم البدل عطا فرماوے۔ محبوب فرمائندے نے جڑا چند منٹ تسا اپنا کام کار آرام چھوڑ کے مصروفیت چو کٹ کے انہاں دے کول بیٹھ گئے ہو، جتنی دیر تسا انہاں دے کول بیٹھے ہو انہاں دی توجہ اس نقصان آلو، پریشانی، صدمے آلو ہٹی رہی ہے، تواڈی گل بات آلے پاسے رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈی وجہ تو جتنا اس نو صبر ملدا رہے، جتنا اجر اس صبر دی وجہ تو اس صاحب مصیبت نو دے سی، تواڈنو تعزیت کرن والیاں نو بھی اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے سی۔ اسلام دی مقدس معاشرتی سماجی اخلاقی تعلیمات دے وچ یہ چیز شامل ہے پئی، لیکن اج افسوس ہے کہ ساڈے اتے دنیا داری بڑی غالب آئی کھلوتی ہے۔ اسا مسجد وچ نماز پڑھن ونجوں تو چاہیے تو یہ ہے کہ جتنی دیر جماعت دے وچوں رہ گئے، کیونکہ سب تو زیادہ رحمت اور عنایات برسن دی جگہ ہے تو او روئے زمین دے وچ مساجد ہیں۔ سارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر و بقاء الارض مساجد اللہ، پوری روئے زمین دے افضل ترین اور خیر ترین والے مقامات ہیں تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی مسجد ہیں پہیاں۔ جب تک اساں اللہ دے دروازے ترانے مسجد چرانے اساں اللہ دی پناہ دے چرانے، اور فرمایا شر البقاء الارض اسواقھا، حدیث صحیح ہے، امام بخاری مسلم دی شرط حدیث ہے، اور سب تو زیادہ فتنے والی جگہ ہے بازار ان پہ۔ محبوب علیہ السلام دی تعلیمیں اپنا کم کرو بازار اور فوری طور تے واپس آ جایا کرو، اور کوشش کیتی کرو کہ اگر تواڈے کول ٹائم ہے تو زیادہ وقت تواڈا مسجد وچ گزرا کرے۔ لیکن چونکہ قرب قیامت ہے، محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس جویں جویں ساڈا دور دور جا رہے ساڈے وچ بڑی غفلت سستی، اسا مسجد وچ بن کے بھی دنیا داری دے معاملات سانو نہیں پیچھا چھوڑ دے۔ مسجد دے وچ اگر ایک اسا دنیا دی گل کر دیں 40 سال دی نفلی نیکیاں ضائع ہو گئے۔ تو دے وچ اللہ دا ذکر ہونا چاہیے، درود پاک، قرآن پاک دی تلاوت یا نماز ادا کر رہے ہو۔ اسی طریقے جس نے مجلس تعزیت وچ بہنے تو بالخصوص اپنے سرائکی بیلٹ وچ ڈٹھا گیا کہ اہل میت تا اپنے سارے دے سارے معاملات چھوڑ کے بیٹھ گئے، وہ جتنے بھی عزیز آندن کوئی تا پڑھے لکھے ہو گئے ہو تا سنجیدگی دا مظاہرہ آئے سلام کیتا، جتنے مناسب جگہ ملی بیٹھ گئے، فوراً آکھا جی فاتحہ پڑھو، دعا منگو، دعا ہو گئی، تعزیت کی تھی، انا للہ پڑھا، دعائیہ کلمات آکھے، صبر دی تلقین کی تھی، آخرت یاد نبھائی۔ لیکن اکثر ہے کہ ایسا گروپ بندی کر کے بیٹھ ہوئے نے اور دنیا داری دی حلترہ، حتیٰ کہ میں خود کئی جگہ دوتے جو گئے ہیں تعزیت کرن واسطے،
وہ کئی حضرات پرلے کونے دوتے بیٹھ گئے ایک دوجے نال گالی گلوچ وچ مصروف ہو گئے. میرے دوستو یہ چیزاں جائز نہیں ہیں پیاں. اسا آخرت دی فکر واسطے آئے ہیں, ایک صدمہ کم کرنے واسطے آئے ہیں. انہاں ساری دی ساری چیزاں دی طرف ساری مکمل طور تے توجہ ہونی چاہیے. رب کریم جل شانو دی بارگاہ اقدس سے دعا ہے اللہ پاک اسا سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے. یہ آپ حضرات دے کچھ سوالات میرا خیال آ گئے. ایک مسجد میں امام صاحب ہیں, ان کو قرآن پاک صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا اور اکثر اوقات وہ نماز میں بھول بھی جاتے ہیں اور شرعی مسائل کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے اور فالج کا بھی مریض ہے اور اس کو پاکی پلیدی کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. کچھ لوگ اس کی غربت کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بھائی ہر معاملے واسطے کچھ شرطیں ہیں پئیاں. چونکہ قرات جڑی ہے وہ نماز وچ فرض ہے. نماز دا جڑا سب تو پہلا رکن ہے نا جی, تو وہ ہے نیت. اگر نیت ہے ہی کوئی نہ تو نماز کوئی نہ ہو سی. وہ دوسری چیز آوندی ہے تکبیر تحریمہ, یہ نماز دے ارکان دے وچ ہے. اس تو بعد قیام جڑا ہے وہ اگلا رکن ہے نماز دا. وقت دے وچ قرات رکن ہے. اللہ پاک فرماتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن. قیام دی حالت وچ میں اللہ دی بارگاہ جس نے نماز ہی چوندے ہو, چاہے وہ فرض نماز ہے, چاہے وہ سنت نماز ہے, وتر واجب نماز ہے, عیدین دی واجب نماز ہے یا نفل نماز ہے, سنت موقدہ ہے, غیر موقدہ ہے, اللہ پاک فرماتا ہے قیام دی حالت وچ جو قرآن تو میسر ہوئے جتو آسان او تو سب پڑھ لے. قرات فرض ہے. اور قرات دی تعریف کیا ہویا کر دیئے کہ ہر حرف اپنی تمام صفات دے نال اپنے مخرج اصلی تو ادا ہوئے اور وہ دی ادائیگی دا پتہ ہی تاں چل دے. اور مخارج تو حروف دے ادائیگی ہوندی تاں کہ کم از کم اتنی آواز ہو رہی ہو کہ سارے اپنے کن سن رہے ہوں گے. اگر قرات دے امام صاحب قدرت نہیں رکھ دے, عربی دے ایک حرف ہے حمزہ, الف دوتے زبر لاؤ چا, زیر لاؤ چا, پیش لاؤ چا, جزم لاؤ چا, اور دوسرا حرف ہے عین. اگر ایک امام صاحب نماز پڑھان دے ہوئے حمزہ جمیں کہ احمد لفظ ہے, عین دے نال جمیں امادن لفظ ہے, تا اگر وہ حمزے اور عین دا تلفظ ہکے طریقے ادا چا کر دیں اور الگ الگ نہیں ادا کر دیں, تو میرے دوستو چونکہ حمزہ ایک الگ حرف ہے, عین ایک الگ حرف ہے. اس سے طریقے ہا ایک الگ حرف ہے جڑا حروف حلقی دوچے, اور ہا جڑا ہے وہ ایک الگ حرف ہے. ہا ہاتھی والا, اور دوسرا ہا کیڑی مثال دو, حلق والا. آپ مولی لوگ ہیں, حلوے تو سوا سن کیڑی مثال یاد آ رہی ہے؟ تو ایک ہا ہوندے جد نال حلوہ لکھا ویندا ہے, دوسری ہا جد نال ہاتھی لکھا ویندا ہے. اگر ایک امام صاحب نوہائی عربی دے حروف ہیں, الفابیٹس عربک الفابیٹس ان پہ عربی حروف ترجیح ہا اور ہا, وہ ہاتھی والا ہا بھی اسی طریقے ادا کر دیں تے حلوے والا ہا بھی اسی طریقے ادا کر دیں, نماز کو نہیں ہومنی. اسی طریقے زا را دوتے نقطہ لاؤں, زا اے الگ حرف ہے, دال دوتے نقطہ لا کے زال اے الگ حرف ہے, اور تواد دوتے نقطہ لا کے زوا جس نے تسا توئے زوئے آکھ دیو یہ الگ حرف ہے. اس سے واسطے ہر کتاب وچے کہ جیڑا امام دواد دی بجائے سواد دوتے نقطہ لاؤ تو دواد بڑھویندا ہے, دواد دی بجائے زوا کر کے پڑھے, یعنی ولدالین دی بجائے جیڑا امام ولدزوالین پڑھے. کتابت واضح صدیہ تو مسئلہ موجود ہے کہ لم تجز صلاتہو, ایسے امام دی نماز بالکل جائز کوئی نہیں, نہ اس دی اپنی ولا خلفہو, نہ اس امام دے پچھو نماز پڑھنی جائز ہے جیڑا ولدزوالین پڑھے, غیر المغضوبے چا پڑھے, غیر المغضوبے دی بجائے, اور ولدالین دی بجائے ولدزوالین پڑھے. فرمایا لا تجوزو صلاتہو, دی اپنی نماز بھی جائز نہیں, ولا خلفہو, اس دے پچھو بھی نماز جائز نہیں. ولو تعمدہ یکفرو, چونکہ دعات دا مخرج ہی تھے, جنہوں سجے پاسے ادا کرنے چا آسانی ہے دعات سجے پاسو ادا کرے, جنہوں کھبے پاسو ادا کرنے چا آسانی ہے وہ کھبے پاسو ادا کرے. تا اتلیاں داڑا دیاں جڑاں اور اس سے پاسے دا زبان دا بغلی کنارہ
انہاں دا نقطہ اس اتصال جڑا ہے وہ ہے ضاد دا مخرج تو ولضالین پیا جڑا کہ اتھو ادا ہونا ہے یا اتھو ادا ہونا ہے، لیکن اگر وہ ولضالین چا پڑھدا ہے رے دوتے نقطہ لا کے ولضالین، یا توئے دوتے نقطہ لا کے ولضالین چا پڑھدا ہے، یا دال دوتے نقطہ لا کے ولضالین چا پڑھدا ہے، ولضالین جڑا پڑھسی ولضالین جڑا پڑھسی یا ولضالین جڑا پڑھسی لم تجز صلاتو دی اپنی نماز بھی نہیں ہونی ولا خلفہ انہوں دے پیچھے ہونی ہے لو تعمدہ یکفرو، اور اسا انہوں اگر زا زال اور ضا اور دواد دا مخرج دا فرق بھی سمجھا چھوڑو ہر طریقے نال اور وقتیو زد باجی جا کے ولضالین پڑھے تو ملا علی قاری تو پہلے امام محمد حنفی 1050 سال پہلے فتوہ دے گئے کہ فرمایا میں ادو تے کفر دا فتوہ دے ساں کیونکہ وہی الہی دے ایک حرف نو دوجے حرف نال تبدیل پیا کریں دے۔ تو میرے دوستو اس واسطے جڑے بندے نے اقامت پڑھنی ہوئے، جڑے بندے نے آزان پڑھنی ہوئے، جڑے بندے نے امامت کرنی ہوئے، اور تساں کو استاد جی جس نے پنجگانہ نماز ہوندی اسا تون پیچھے اس امام دے تون مصلی امامت تے کھڑا کرے نے تو تقریری کراونی ہوئے تا ڈاڑے نانے ہو کے اساں تواڈے والد دے مقام تے ہو کے تلے بیٹھ دے ہیں توانو سٹیج تے بہانے ہیں ممبر دتے کیونکہ تساں ساڑے جناب دینی تعلیم جان دیو محبوب دا فرمان سارے تک پہنچان دیو تھوڑ مہربانی کرو اساں ذرا ملتان شریف تک ورنا ہے مرکزی عیدگاہ اتھے بہت بڑا پروگرام ہو رہے حضور غزالی زمان دے مرکز دیچ تے اے 72 سیٹی نیو خان بس کھلوتی ہے تے جس لئے مسلح تے توانو اگے کر دیں ممبر تے توانو اگے بٹھینے ان ڈرائیونگ سیٹ ہی تسا سنبھالو تے سن لے چلو بھائی میں وہ امامت تک کروا سکتا میں تقریر بھی کر سکتا لیکن میں نیو خان بس دی ڈرائیو تا نہیں کر سکتا تے اگر میں نو زبردستی بھی ٹھیس ہو تو تو پتہ ہے میں تسا سارے نو اپنے سمیت کتے لے کے ویسا ہر شعبے واسطے الگ رہ جا لینا تو اسا اگر بس دا ڈرائیور بڑھنا ہے تو پہلے اسا مکمل طور تو دا کورس کر دیں اسا کپڑے سیونے ہوئے تو پہلے مکمل ٹیلرنگ دا کم سکھتے ہیں درزی دا کم سکھتے ہیں اسا کوئی بھی دنیا دا کام کرنا ہوئے تو پہلے اس شعبے دے ایکسپرٹ بننے ماہر دا نصاب کہیں استاد کو لو پورا کرنے اس بعد وہ اجازت رہنے سند وقت اس شعبے چوہنے میرے دوستو انہیں پنجگانہ نماز چھوٹا جا معاملہ نہیں ہے بندیاں دی عبادت دوچ اللہ دے اور بندیاں دے درمیان وکیل واسطہ اور ذریعہ بڑھنا ہوتا ہے تو قرات چونکہ فرض ہے اگر قرات درست نہ اس نے نماز بالکل نہیں ہونی اور دوسرا ہے جی کہ اکثر اوقات نماز بھول ویندن کدے کدے بھول مرنا تا انسان دی خاصیت ہے لیکن وہ بیچارے اگر ایسا پریشان راندن یا انہوں نے کوئی دماغی کمزوری ہے پئی وقت اس دی وجہ تو بھول دن تو میرے دوستو وقت بھی وہ امامت دی صلاحیت نہیں رکھتے اور اگر سیرت الشرعی مسائل دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیڑی وجہ تو نماز ہوندی ہے کیڑے کیڑے اسباب تو نہیں ہوندی کیڑی وجہ تو سجدہ صاحب واجب ہوندہ ہے کیڑی جگہ تو واجب نہیں ہوندہ کیڑے سبب تو واجب نہیں اگر انہوں نے نماز دے فساد دے اسباب دا سجدہ صاحب دے وجوب دے اسباب دا اور انہاں مسائل دا پتہ یا طہارت وغیرہ دے کامل مسائل نہیں آندے ایسے بندے دے پیچھے نماز بھی کوئی نہیں ہوندی اور فالج اگر خدا نہ خواستہ ایسے آزاد ہوتے کہ مستقل و قیام دی صلاحیت نہیں رکھتے صحیح طریقے نال رکوع نہیں کر سکتے یا صحیح طریقے نال پورے آزاد سجدہ نہیں کر سکتے یا صحیح قادے دے وچوں بیٹھ نہیں سکتے تو ایسے بندے دے پیچھو بھی نماز نہیں ہوندی انہوں نے مستقل اور پاکی پلیدی دا پتہ ہی کوئی نہیں چلدا پتہ نہیں ہونا تسا کیوں جا امام ڈھونڈ کے رکھو ہے جاندے چ امام آلی تا کوئی ایک گل ہی کوئی نہیں ہے پہ جی میں عرض کرتا ہوں ہن تواڈا آ گیا اگلا چکے تسا بڑے ہی نرم دل لوگ ہو اور تسا آدھے ہو جی وہ بندہ بیچارہ غریب ہے وہ چکے غریب ہے اس دا کوئی آمدنی دا ذریعہ کوئی نہیں قیامت علیہ دن نبی پاک علیہ السلام نو کیا جواب دے سو یہ امامت علیہ منصب جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا منصب ہے انبیاء کرام علیہ السلام دا منصب ہے جڑا منصب حضرت ابو بکر صدیق دا حضرت عمر پاک دا حضرت عثمان پاک دا حضور امیر المومنین مولا کائنات اور حضرات ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ دی نورانی ہستیاں دا منصب آئی جیڑا بندہ بے روزگار نظر آئے چکے ہو دی آمدنی دا ذریعہ کوئی نہیں ہے پہ لہذا آؤ جی اس نو امامت تے کھڑا کرو تاکہ ہی ذرا روزگار بڑھ پوے کتنی عجیب سوچ ہے اگر وہ امامت نہ کراوے ویسے دی مدد نہیں میں کر سکتے وہ بھائی غریب مسکین ہے مستحق ہے اس نو زکاة رہو اس نو واجب نفلی صدقات رہو
ادھی ویسے تسا نفلی طور تے مدد کرو امام او گن کے آؤ جن وچ امامت دی تمام شرائط شرعی طور تے موجود ہیں تو او لوگ جد وچ شرائط موجود نہیں اور وقت اس نو جناب پارٹی بازی بنی کھلوتے ہیں نہیں جی یہ غریب ہے اس نو امامت تو معذول نہیں کرنا ساڑیاں نمازاں ضائع ہو دیا تا ہومن پیاں انہاں تو وڈا کوئی غافل مسلمان دنیا دے وچ نہ ہو سی لہذا اس بندے نو امامت تو ہٹاؤ درخواست اس بیچارے واسطے اپنی زکات دے وچوں صدقات دے وچوں ویسے او دی مدد کرو کوئی فنڈ ریزنگ کرو لیکن امامت دے منصب تے اس بندے نو گن کے آؤ جہدے وچ امامت دی شرائط موجود ہوئے اور اے مسئلہ جڑا ہے اے بہت زیادہ اہم ہے جڑا میرا فاضل عزیز پہ پوچھ دینا ہن اے مینوں بھی دسیں دے ہویا بڑا جڑا ہے کیونکہ ہن ذمہ داری ہے معاملہ ہے کہ تسا مسئلہ پوچھ دے جیڑے امام دے پچھو تسا نمازاں بھاویں 50 سال پڑھی کھلوتے ہو اور ادھے وچ امامت دی اہلیت نہیں قرات دی صحیح نہیں کوئی بھی ایسا سبب ہے جدی وجہ تو نماز ہوندی نہیں تو بھاویں جتنے بھی اخلاص سے محبت نال پڑھیاں نے جب تک شرائط پوری ہونے ہک رب کریم دا معاملہ او کہندی پیا قبول کردہ ہے کہندی نہیں پیا کردہ او بندے تے اللہ دا معاملہ ہے اس سے تاں سوائے سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دے کوئی بھی دخل نہیں دے سکتا ٹھیک ہے جی وہ اللہ اور بندے دا معاملہ ہے ٹھیک ہے جی لیکن یاد رکھا ہے کہ جس مفتی اور فقیر کو پوچھو اس نے وہ قبولیت نہیں ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ شرائط اس کام دیاں پائیاں گئیاں یا نہیں پائیاں گئیاں اگر قرات ٹھیک نہیں قیام رکوع سجدہ ٹھیک نہیں معاملات ٹھیک نہیں تب ہمیں 50 سال جو پڑھی کھلوتے ہو وہ 50 سال دیاں نمازاں سارے دی سارے فرض تو انہوں دوبارہ لوٹاونے پہنچے اس وقت کوئی چھوٹا جہاں معاملہ نہیں ہے کہ بس یہ نو نپا ادھے پیچھو جناب نماز پڑھ چھوڑی ایسا معاملہ نہیں ہے ابو داؤد شریف مسند احمد حدیث پاک ہے ساڑھے تب محبوب علیہ السلام ایک پاس تشریف گن کے گئے آپ نے فرمایا کہ توانو جڑا توڑا امام قبیلے دا نوجوان نماز پڑھا رہے لا تسلو خلفہو فرمایا اس ٹائم دی جماعت میں اللہ دا محبوب خود پیا تو ان قبیلے والے کروے نا اور ہن دوجا امام اپنے چو ڈھونڈو جدوی شرائط موجود اس نے پیچھو نماز نہ پڑھائے عرض کی تھی حضور اس وقت تو قدرتی طور تے غیر حاضرن کہیں اپنے کمکار گئے ہو یا ہن اگو دیگر دی نماز آمنی ہے وہ بھی آ ویسے واپس ہوتا فوراً مسلح تے کھڑے ہو بندن تو تسا سارے حکم پہ فرمائے دو لا تسلو خلفہو ادھے پیچھو نماز نہ پہ پڑھائے تو سارے قبیلے دے معزز ہستین اسا جو نپ کے انہوں پیچھے کرسو پوچھن تا صحیح قبیلے والے ہو آج فجر تا میرے پیچھو پڑھی آنے ظہر نبی علیہ السلام نے تشریف لیا کے پڑھائی ہن دیگر میرے پیچھو کیوں نے میں پڑھ دے تو اصل کیا عذر پیش کرسوں تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ غفلت پیا کر دے انہو یبسکو الالقبلہ تے وہ قبلے والے پاسے جس نے تھک آندیو نہیں دے دا کہ میں کیڑے پاسے تھک پیا سڑنا وہ قبلے والے پاسے تھک اور بزاق سڑ دے فَإِنَّهُ یوز اللہ و رسولہ اور خانہ کعبہ حالانکہ مدینہ طیبہ تو خانہ کعبہ شریف 500 کلومیٹر دا فاصلہ ہے فرمایا وہ اپنے اس عمل بے احتیاطی دے ذریعے اللہ اور دے محبوب نو ایذا اور تکلیف پہنچا رہے ہیں فرمایا نماز نہ انہوں نے پیچھے پڑھائے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تو دی خدمت ہے ایک قبیلے دے لوگ آ کے اپنے امام دی آخری گل بھئی شکایت کرن لگ گئے حضور انہو قد نافقہ امام ہونا آپ ساڑھے امیر المومنین ہو اور ساڑھا امام منافق ہو گیا نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ توڑو تے رحمت فرماوے توڑے امام اج کیا ایسی خرابی لائق ہوگے بھئی تو سا سدھا ہی آگ چھوڑا ساڑھا تا امام ہی منافق ہو گئے لہذا معزول کرو اور نما امام دو انہاں کا حضور ساڑھا امام منافق اس طرح ہو گئے ساڑھے کل دلیل ہے کہ اسا کئی دہاڑیاں تو نوٹ کر رہے ہیں کہ پورا قرآن اس نو آندہ ہے لیکن وہ صرف فجر دی نماز دیچ عباسہ و تولا ہی پڑھتا ہے وہ صورت جس دے آغاز دے کلمات دے بارے منافق آدن کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی ڈانٹ ڈپٹ کی تھی اور اپنے محبوب دے خلاف گل کی تھی استغفراللہ حالانکہ پورا قرآن ہی محبوب دی شان ہے پر منافقہ ایک اپنا بیانیاں بنایا ہویا ہے جھوٹ دوتے مبنی تو جڑیاں آیتاں دے بارے منافق کے گل کر دیں ساڑھے امام اگر نفاق نہیں ہے تو کیوں روز عبس و تولا عبس و تولا ان جاءہ العامہ ایا آیتیں روز پڑھتا کھلوتا ہے تو حضور اساں بڑے پریشان ہو گئے جیڑی آیتیں دے بارے منافق ساڑھے حبیب دے خلاف
گل کرتے ہو آیتوں جنہیں جھوٹا معاملہ ہی کر کے تو ٹھیک ہے ضرورت دے وقت تو پڑھو، لیکن روز ہی اگر پڑھسو تو سانو ہی شک پاؤندا ہے کہ ساڑے امام دا کوئی تھوڑا بہت تعلق منافقہ نال ہوئے نہیں، ساڑا دل نہیں پیا کرتا، سان محبوب نال محبت اتنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوائڈ کرے نا، اگنور بھائی اپنے آپ نو ٹھیک کرو، جب تک کوئی دلیل نہ آسی ایسا کنگے نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا روز یہ پڑھتا کھلوتا ہے؟ حضور روز پہ پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو سائیں تھائیں گواہی واسطے بیٹھو۔ آپ نے ایک فوجی دستہ روانہ کر دیتا، بنو اس نو گرفتار کر کے گننا، وہ اگلی نماز توڑی نپ کے اس نو آگئے، امیر المومنین دی عدالت ہی کھڑا کیتا گیا۔ آپ نے اس نو سر تو لے کے قدمہ تک، قدمہ تو لے کے سر اس امامہ بھی بنو جائی، اتے وہ چادر بھی عربیاں علیہ طریقے دے کیتی ہوئی۔ حضرت امیر المومنین نے پورے سراپے دا جائزہ لے کے آپ نے فرمایا انزع الاماماتا انزع خمارہ کا، اے اپنی چادر بھی اپنے چہرے اور سر تو ہٹا، اپنی دستار اور پگڑی اور امامہ شریف بھی کھول جا۔ اس جناب چادر بھی ہٹا چھوڑی، امامہ بھی اتار چھوڑا، جس لئے امامہ اتارا لہو وفرتن، تو اس دے لمبے لمبے والان پہ جڑے، والان دیاں نوک جڑیاں موڑیاں تک آ گئیاں، وفرہ زلفان پہیاں۔ حضرت امیر المومنین عمر ذرا پرسکون ہو گئے، تھوڑی دیر پرسکون رمن تو بعد وقت آپ نے اس شخص نو آکھا، امام صاحب نو، اِلَّمْ تَكُنْ لَكَ وَفْرَةٌ لَأَدْرِبَنَّكَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ، آج اگر تو میرے دربار فاروقی دے چو بچ کے جا رہے ہیں تو صرف اس وجہ تو کہ تیرے وفرن لمبے وال ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اپنے گستاخہ دی جڑی نشانی نسائی آئی وہ آئی سیماہم التحلیق کے ہمیشہ ٹینڈ کرکوا کے رکھسن، آج اگر تیرے سر دے لمبے وال نہ ہوئے نا، زلفہ نہ ہوئے نا، ٹینڈ کروائی ہوئی ہویا، لَأَدْرِبَنَّكَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ، میں عمر اپنے حد دے نال تیری دوہائیں اکھاں دے درمیان تیری کھوپڑی چ نیزہ مار کے تن ہلاک کر چھوڑا، کیونکہ خارجیاں دی علامت ہی آئی۔ فرمایا تینوں پورے قرآن چو صرف اوہ آیتہ ملین جنہ دے بارے منافقین اس طرح دی گلاں کر دیا، پورا جو قرآن پاک پہ تو کیوں نہیں پڑھدا تو نماز فجر دے وچ؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ واسطے انہوں منصب امامت تو ایک پاسے کیتا سے، سزا تو بچ گئے، آج اگر ادھے وال بھی نہ ہوئے نا، اس تحلیق اور ٹینڈ کروائی ہوئی ہویا تے وقت ادھے بارے جڑی شکایت آئی تو وقت اساں ذرا ہی نہ پچھوں آپ، بلکہ اس نو خارجی قرار دے کے زمین تو اس نو ہٹا چھوڑوا، لیکن بچ گئے کیونکہ لہو وفرت انہیں دے لمبے بال ان پہ ہکتا، محبوب علیہ السلام دی عزت و ناموس اور محبوب دی بارگاہ دا معاملہ ہویا۔ تو حضرت عمر اور اس دور دے سارے مسلمان اتنی حساسیت دا مظاہرہ کرتے ہیں، اور دوسرا بھائی اے نہیں کہ جیڑا بھی آوے بس اس نو امام بنا چھوڑو۔ شرائط دا مد نظر شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے چ امامت دی اہلیت نہیں ہے اور وقت نمازاں پڑھیاں گئی ہیں تو میرے بھائی وقت نماز دہراونی پوندی ہوتی ہے۔ اس واسطے میں گزارش کرسا کہ ایک کوئی آپس ایک گروپ بندی نہ کرو، مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ توڑے دلہ چ محبت وسطہ پیدا فرماوے، جیڑا ہو بیچارہ کوئی فالح زدہ غریب مسکین اللہ انہوں صحت دے سارا بھائیے، آپ اس واسطے اہل علاقہ دوسرے ذریعے روزگار دے بناؤ چا، امامت تو ہٹا کے اس بندے نو امام رکھو جیڑا کوئی عالم فاضل تو اڑی تربیتی کر سکے اور نماز دی ساری شرائط پڑھامن دی اسے موجود ہوئے۔ اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے۔ بالکل جائز ہے، اور صدیاں دی کتابہ دے مسئلہ بار ساڑھے فقہ حنفی دا متن متین ہے پیا، ہاں جی، تنویر الابصار جدہ حاشیہ در مختار اس دا حاشیہ اور شرح رد المحتار فتاوی شامی، تو آپ تنویر الابصار دے وچ علامہ امام شمس الدین تمرتاشی حنفی 1008 چنہ دا وصال ہے، ہن 1444 سنے جری جا رہے، باقاعدہ دوسری جلد آپ 150 باب تکمیل اذان دے وچ انہوں نے باقاعدہ طور تے ساریاں چیزاں ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اذان دے پہلے یا اذان تو بعد مؤذن جڑا بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے، فرمایا اے ہے نویں کماں دے وچوں، لیکن من البدع الحسنۃ التی یوجر علیہا فاعلھا، ادا شرعی فقہی حکم ہے کہ مؤذن جتنی اچھی نیت دے نال اذان تو پہلے یا بعد صلاۃ والسلام پڑھ سی، اللہ تعالیٰ اس نو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے سی۔ اور امام جلال الدین سیوطی 911 ہجری، بہرحال جڑے حضرات نہیں پڑھتے ہو بالکل نہ پڑھیں، لیکن جڑے شرعی اصول اور ضابطے
انہوں تے آج یہ سلسلہ نہیں، آپ صدیاں پہلے دی کتابہ اٹھاؤ، صدیاں پہلے دی کتابہ چے مسئلہ دلائل شریعہ دی روشنی چے آ رہے۔ اللہ پاک آپ سب نو جزائے خیر عطا فرماوے۔ سارے بزرگ محترم جناب قبلہ جام خدا بخش صاحب، اللہ تعالیٰ صحت سلامتی قوت و عافیت اور انہوں دی عمر اچ برکت رکھے۔ بھائی عطا محمد صاحب دی عمر اچ برکت، پورے خاندان تے اللہ کرم فرماوے۔ اور آپ بڑے گرمی دا موسمی دور و نزدیک تو تشریف گنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب نو جزائے خیر عطا فرماوے۔